السلام علیکم۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کافی اہم فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ عمران احمد خان نیازی کی ضمانت کی درخواستوں سے متعلق ہے۔ یہ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے جون 2025 کے کچھ احکامات کے خلاف دائر کی گئی تھیں۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا یہ 21 اگست 2025 کا فیصلہ موجود ہے، اور اس معاملے کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو وہ مئی 2023 کے واقعات سے جڑتا ہے۔ اس کے بعد لاہور میں کئی ایف آئی آرز ہوئیں، مختلف تھانوں میں، ریس کورس، شادمان، مغل پورہ، سرور روڈ، گلبرگ، کافی لمبی فہرست ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ان ایف آئی آرز میں جو الزامات لگائے گئے وہ بھی کافی سنجیدہ نوعیت کے تھے۔ پینل کوڈ کی دفعات تو تھیں ہی، ساتھ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، پبلک آرڈر آرڈیننس، یہاں تک کہ آرمز آرڈیننس کی شکیں بھی شامل کی گئیں۔ پروسیکیوشن کا یعنی جو استغاثہ ہے، ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ پٹیشنر نے یعنی عمران خان نے ان مبینہ جرائم کی ایک طرح سے سازش تیار کی، منصوبہ بندی کی، اور اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے کچھ گواہوں کے بیانات کا حوالہ دیا اور ساتھ میں الیکٹرانک میڈیا پر جو مواد تھا اس کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی پروسیکیوشن کی بات، سازش کا الزام۔ اب دفاع میں کیا کہا گیا؟ پٹیشنر کے وکیل صاحب نے کیا اہم نکات اٹھائے؟ جی، ان کا جو سب سے مرکزی نقطہ تھا وہ تھا تسلسل کا اصول، جسے انگریزی میں پرنسپل آف کنسسٹنسی کہتے ہیں۔ یہ ضمانت کے معاملات میں ایک بڑا اہم اصول سمجھا جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اسی طرح کے الزامات میں جو دوسرے شریک ملزمان ہیں، جیسے اعجاز احمد چودھری، امتیاز محمود، حافظ فرحت عباس، ان کو تو ضمانت مل چکی ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایک جیسے کیس میں دوسروں کو ریلیف ملا ہے تو پھر انہیں بھی ملنا چاہیے، یہ تھی دلیل؟ بالکل، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک جیسے حالات میں قانون کا اطلاق بھی ایک جیسا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹیشنر کا کیس تو شاید کچھ شریک ملزمان سے زیادہ مضبوط ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مختلف سٹیج پر ہے، کیونکہ ان کے معاملے میں تفتیش اور ٹرائل ابھی اس طرح آگے نہیں بڑھے تھے جیسے کم از کم ایک شریک ملزم کے کیس میں ہو چکا تھا۔ یہ تو بڑے دلچسپ نکات ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ نے ان دلائل کو کیسے دیکھا؟ کیا انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی سامنے رکھا یا اپنی کوئی الگ آبزرویشن دی؟ یہاں بات تھوڑی آپ کہہ لیں نیوانسڈ ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو باتیں لکھی تھیں ان کو نوٹ کیا، تسلیم کیا کہ یہ آبزرویشنز ریکارڈ پر ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم بات واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے عدالت جو بھی نتائج اخذ کرتی ہے نا، وہ حتمی نہیں ہوتے۔ اچھا، حتمی نہیں ہوتے؟ اور ان کا ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی ضمانت منظور یا مسترد کرتے ہوئے عدالت صرف ایک سرسری جائزہ لیتی ہے، گہرائی میں نہیں جاتی کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ بالکل یہی بات سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو مبینہ مجرمانہ سازش کا الزام ہے، اس کی پوری طرح چھان بین، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو ٹرائل کے دوران ہی پتہ چلے گا۔ جب شہادتیں آئیں گی، ان پر جرح ہوگی، تبھی اصل تصویر واضح ہوگی۔ ضمانت کے سٹیج پر میرٹ پر اتنی گہرائی میں نہیں جایا جا سکتا۔ سمجھ گیا۔ تو پھر ان سب باتوں کی روشنی میں حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ عدالت نے کیا آرڈر پاس کیا؟ عدالت نے یہ جو پٹیشنز تھیں ان کو اپیلوں میں تبدیل کر دیا اور انہیں منظور کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پٹیشنر عمران احمد خان نیازی کو ان تمام مقدمات میں جن کا ذکر آیا بعد از گرفتاری ضمانت دے دی، یعنی ان کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ اور ضمانت کی شرائط کیا رکھی گئیں؟ کوئی مچلکے وغیرہ؟ جی، شرط یہ تھی کہ ہر کیس کے لیے الگ الگ 1,00,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے ہوں گے، اور ساتھ ہی اتنی ہی رقم کی یعنی 1,00,000 روپے فی کیس کی ایک ذاتی ضمانت بھی دینی ہوگی، جس پر متعلقہ ٹرائل کورٹ کا اطمینان ضروری ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے تسلسل کے اصول کو بنیاد بنایا، یہ کہا کہ ضمانت کے سٹیج پر میرٹ پر حتمی رائے نہیں دے سکتے، اور الزامات کی نوعیت کا فیصلہ ٹرائل میں ہوگا، اور اسی بنیاد پر ضمانت منظور کر لی۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ بنیادی طور پر یہی ہوا۔ یہ فیصلہ ایک طرح سے قانونی عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب معاملہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، جہاں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ضمانت ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ الزام ختم ہو گیا یا بندہ بری ہو گیا۔ یہ صرف ٹرائل مکمل ہونے تک ایک عارضی رہائی ہے۔ بالکل، اس سارے کیس سے ایک
ایک بڑا دلچسپ قانونی سوال بھی سامنے آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ عدالتیں ضمانت منظور یا مسترد کرتے وقت شواہد کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں، اور پھر جب مکمل ٹرائل چلتا ہے تو اسی شواہد کو پرکھنے کا معیار کتنا بدل جاتا ہے۔ یعنی قانونی عمل کے مختلف مراحل میں ثبوت کی قدر و قیمت کیسے طے ہوتی ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.